خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ چلے 13واں سبق جس کا عنوان تھا میازار موری کی دانے کی شست، یہ مکمل طریقے سے آپ نے پڑھ لیا ہے اور نوبت پہنچی ہے، بات پہنچی ہے متن کے متعلق، درس کے متعلق سوالات تک پاسخ دہید۔ ٹھیک، آپ نے سبق پڑھ لیا ہے تو اب ان سوالوں کا جواب آپ آسانی سے دے سکتے ہیں اگر صحیح سے پڑھا ہے تو اب سوالوں کے جواب دیجئے۔ پہلا سوال ہے چرا نبایت بے ضعیف ترس خودمان ظلم کنے، کیوں ہمیں اپنے سے ناتوان اور کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں ہمیں اپنے سے زیادہ کمزور لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے؟ چون ازما قویتر ہم وجود دارن ممکن است ما روزی گرفتار آنها شویم یا به پای آنها بیفتیم، یا ممکن است که کسانی که قویتر از ما هستند به ما ظلم و ستم کنند۔ شعر میازار موری کی دانش از کیست؟ از شیخ سعدی است۔ ٹھیک، آیا بازورگویی می توانیم نتیجے خوبی به دست آوریم؟ کیا زور زبردستی کے ذریعے سے ہم اچھا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں؟ هیچ وقت بازورگویی نمی توانیم نتیجه خوبی بگیریم۔ برای گرفتن نتیجه خوبی باید راه و روش نرمی را انتخاب کنیم۔ راه و روش نرمی را انتخاب۔ خداوند مهربان چه بندگی را می بخشد؟ بندگی را که خلق خدا از وجودش در آسایش باشد۔ خدا بند مہربان کس بندے کو معاف کرتا ہے؟ تو آخری جو مصرع تھا، بندے خداوند متعال بندگی را می بخشد که از وجودش خلق خدا در آسایش باشد۔ ٹھیک، از این شعر چه می فهمیم؟ ان اشعار سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نباید به هیچ کس، خصوصاً کسانی که ضعیفتر از ما هستند به آنها ظلم و ستم کنیم۔ نباید به کسی زور بگوییم، نباید طوری زندگی کنیم که دیگران از وجود ما در ناراحتی باشند، یا باید طوری زندگی کنیم که از وجود ما خلق خدا در آسایش باشد۔ چلے، بیشتر بدانیم شکایت از ہمسائے، بہترین روایت ہے ایک، بیشتر بدانیم شکایت از ہمسائے۔ شکایت یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا پڑوسی بڑا اسے ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ ٹھیک، وہ بیچارہ کوئی اس کی بس نہیں چلتی تھی پڑوسی کے ساتھ۔ کیا کرتا تھا؟ نبی کریم سے آ کر کے شکایت کرتا تھا۔ ایک دو مرتبہ جو ہے نبی کریم سے شکایت کی، کہا ٹھیک ہم اس کو سمجھا دیں گے، اس سے بات چیت کر لینا، ہو سکتا ہے کہ مان جائے، باز آ جائے، دوبارہ نہ ستائے، پریشان نہ کرے۔ ٹھیک ہے، مگر صورت تاکید کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی عادت سے باز نہیں آیا، ستاتا رہا، پریشان کرتا رہا۔ ٹھیک، یہ شکایتیں نبی کریم تک پہنچاتا رہا۔ ایک دن اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایسا ہے کہ اب اگر نہیں مانتا ہے، ستاتا ہے، تو کیا کرو؟ اپنے گھر کا سارا سامان گھر کے باہر کوچے میں نکال کے اور فریاد شروع کر دو۔ گھر گزرنے والا جب ادھر سے گزرے گا تو پوچھے گا بھائی بات کیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ گھر کا سارا ساز و سامان تم نے باہر نکالا، تو اسے بتاؤ حقیقت، بھائی میں یہ اپنے پڑوسی
پڑوسی سے تنگ آ گیا ہوں، پریشان آ گیا ہوں، یا مجھے آزار و اذیت دینے سے باز نہیں آ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اب گھر چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں، تو اس کے اندر اگر ذرا سی بھی غیرت ہوگی، حیا ہوگی، اگر وہ دیکھے گا تو کہے کہ بھیا خدا کے واسطے نہیں جو اپنا سامان گھر میں رکھو، کیوں میری عزت نیلام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، سماج اور معاشرے میں میری ناک کٹانے پہ کیوں لگے ہوئے ہیں، مجھے معاف کر دو، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ یہ اس طریقے سے کیا تو پھر اس کے ہمسائے کو سبق ملا، اور پھر ہمسائے نے کیا کیا، اس کو آزار و اذیت دینا۔ شکایت از ہمسائے، از ہمسائے یعنی ہمسائے کی شکایت، پڑوسی کی شکایت، یہ نہیں کہ پڑوسی سے شکایت ہے نا، پڑوسی سے شکایت نہیں ہے، پڑوسی کی۔ ہاں، کیونکہ شکایت کرنا جو ہے مصدر شکایت کردن از کے ساتھ آتا ہے، کس کے ساتھ؟ از کے ساتھ آتا ہے، جس کی شکایت کی جاتی ہے، جس شخص کی یا جس چیز کی، اس سے پہلے از لایا جاتا ہے۔ اس لیے من از مدیر مدرسے شکایت دارم، یعنی میں مدرسے کے پرنسپل کی شکایت کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں۔ از آپ کہیں گے ماں از استاد شکایت داری، ہمیں استاد سے شکایت ہے، من از فلانی شکایت دارم، مجھے فلاں کی شکایت کرنی ہے، نہیں ہے کہ فلاں سے کرنی ہے نا، ہمیں نہیں کہ من از استاد شکایت کردم، میں نے استاد کی شکایت کی، نہ کہ استاد سے شکایت کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر یہ جملہ کہا جائے کہ من از استاد شکایت کردم، تو یہ نہیں کہ میں نے استاد سے کسی کی شکایت کی، نا میں نے استاد کی کسی سے شکایت کی ہے نا۔ شکایت از ہمسائے، دیکھیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سا مصدر کس حرف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، وإلا جملے بنانے میں، ترجمہ کرنے میں اشتباہ اور غلطی یہ از سے کے ساتھ آتا ہے۔ چلیں، پڑوسی کی شکایت، شخصی بے حضور رسول اکرم آمد، یعنی ایک شخص نبی کریم کی بارگاہ میں آیا، حضور یعنی خدمت میں، بارگاہ میں، از ہمسایہ شکایت کر، اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی، اپنے پڑوسی سے، از ہمسایہ اپنے پڑوسی کی شکایت کر، شکایت کی کہ مرا اذیت می کند، مجھے ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بآسائش را از من گرفته است، میرا چین و سکون چھین رکھا ہے، آسائش را از من گرفته است یعنی سکون از من سلب کرتے است، میرا چین سکون، میری آسائش کیا ہے، چھین رکھا ہے۔ السلام علیکم، آج عربی کی کلاس نہیں ہوگی کیا؟ ٹھیک، رسول اکرم فرمود تحمل کن و سرسدہ علیہ ہمسایت رہنا انداز، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کرو اور چیخ پکار اپنے پڑوسی کے خلاف بلند نہ کرو، تحمل کن یعنی صبر کرو، و سرسدہ، سرسدہ یعنی نالو فریاد، آواز بلند کرنا، علیہ فارسی میں آتا ہے کسی کے خلاف، جیسے عربی میں آتا ہے علیہ ہمسایہ یعنی ہمسائے کے خلاف، علیہ فلانی یعنی فلاں کے خلاف، ٹھیک، علیہ یعنی خلاف، سر صدا علیہ ہمسایت اپنے پڑوسی کے خلاف، نالو فریاد، راہ نہ انداز یعنی بلند نہ کرو، بلند نہ کرو، راہ انداختن یعنی کسی بات کو منظر عام پہ لانا، کسی چیز کو سب کے سامنے لانا، سمجھ رہے ہیں؟ سب کے سامنے نہ لاؤ، امید ہے انشاءاللہ روش قدرت تغییر دے ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اپنی روش، اپنا طریقہ بدل دے گا، امید ہے انشاءاللہ روش خود را اپنے طریقے کو تغییر دے ہے، بدل دے، تو
تمہارا صبر دیکھ کر کے، تمہاری خاموشی دیکھ کر کے۔ بعد از مدتی آن مرد دوباره آمد. بعد از مدتی آن مرد دوباره آمد. کچھ دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا و شکایت کر اور شکایت کی. ان دفعے نیز رسول اکرم فرمود، اس مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تحمل کن، صبر کرو، حوصلے سے کام لو. برائے سومین بار آمد، تیسری بار آیا، بگفت اور کہنے لگا یا رسول اللہ ان ہمسائے من 10 اضرب شیخیش پر نمی دارد، میرا یہ پڑوسی اپنے طریقے سے باز نہیں آ رہا ہے. 10 اضرب شیخیش اپنی عادت سے ہاتھ پر نمی دارد نہیں اٹھا رہا، یعنی اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا، اپنا طریقہ نہیں بدل رہا ہے. وہ ہمیشہ موجبات ناراحتی من و خانوادم را فراہم می سازد، اور ہمیشہ میری اور میری فیملی والوں کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے. وہ ہمیشہ یعنی ہر وقت موجبات یعنی اسباب، باعث، سبب، موجبات ناراحتی من، میری ناراحتی، میری ناراضگی کے اسباب اور میری فیملی کے ناراحتی کے اسباب فراہم مساعدت فراہم کرتا ہے، یعنی روز ایسا کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے جس سے میں اور میری فیملی کیا ہے ناراض ہوتے ہیں. ان دفعہ رسول اکرم بے او فرمود، اس مرتبہ اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا ان دفعہ رسول اکرم بے او فرمو، اس مرتبہ اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا روز جمعے کی رسید برو و اسباب و اساس خودت را بیرون بیاور. کہنا کہ جب جمعے کا دن آئے، روز جمعہ کی رسید یعنی جمعہ کا دن جب آ جائے تو جاؤ اسباب و اساس خودت را، اپنے گھر کے ساز و سامان، اسباب و اساس خودت، اپنے ساز و سامان کو بیرون بیاور، باہر نکالو، وسر راہ مردم کو گزار، اور لوگوں کے راستے میں ڈال دو. سر راہ مردم لوگوں کے یعنی جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں راستے میں وہ گزار رکھ دو. مردم از تو خواہن پرسید، لوگ تم سے سوال کریں گے، لوگ تم سے پوچھیں گے کہ چرا اسباب و اساست را انجا ریختئی، کہ تم نے اپنے اسباب و وسائل یہاں کیوں بکھیر رکھے ہیں، یہاں کیوں پھیلا رکھے ہیں. بےگو از دست ہمسائے بد انکار نہ کرتے ہیں، کہنا کہ اپنے برے ہمسائے کی بدعملی کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے. بےگو کہنا کہ از دست ہمسائے بد، اپنے برے ہمسائے کی وجہ سے، دست ہمسائے، از دست ہمسائے بد یعنی اپنے برے ہمسائے کی وجہ سے، انکار نہ کر دیں ہم، میں نے یہ کام کیا ہے. بس شکایت اورا بے ہمیں مردم بازگو کن، اور اپنے اس پڑوسی کی شکایت تمام لوگوں سے بیان کرو. بازگو کردن یعنی بیان کردن. ٹھیک. مرد شاکی ہمین کار را کرد، مرد شاکی یعنی شکایت کرنے والے آدمی نے ہمین کار را کرد، یہی کام کیا. اللہ کے نبی نے جو کہا تھا شکایت کرنے والے آدمی نے وہی کیا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا. ہمسایہ آزار کی خیال نمی کرد، پیغمبر اکرم چنین دستوری بدہن، کہنے کہ آزار و اذیت کرنے والا پڑوسی یہ اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی ایسا حکم دے سکتے ہیں. ہمسائے آزار دونوں ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمسائے آزار یا ہمسائے آزار دہندے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا. ہمسائے آزار خود آزار یعنی تکلیف، ہمسائے آزار
ایک ہوتا ہے آزار دہندے، آزار و اذیت دینے والا. یہ اصل میں ویسے ہی ہے جیسے کسی کو کہا جائے عدل کرنے والا اور کسی کو خود عدل کہہ دیا جائے. یعنی اس قدر آزار و اذیت دینے والا ہے کہ دہندہ کو ہٹا کے خود ہی کو آزار کر بنا دیا. یہ مجسم آزار و اذیت ہے. اب دہندہ اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں. پہلا معنی وہی دے گا، ہے نا. کہنے کہ ہمسائے آزار کی خیال نمی کر، کہنے آزار و اذیت دینے والا، ستانے والا پڑوسی کہ جو سوچ نہیں سکتا تھا کہ پیغمبر اکرم چنین دستوری بے دہن کہ پیغمبر اسلام اس طریقے کا حکم دیں گے. وقتی دید کی آبرو یش در مقابل ہمیں میرود، جب اس نے دیکھا کہ تمام لوگوں کے سامنے اس کی عزت چلی جائے گی. وقتی دید جس وقت دے گا کہ آبرو یش کہ اس کی عزت، اس کی آبرو در مقابل ہمیں تمام لوگوں کے سامنے میرود چلی جائے گی. بخواہش و التماس افتاد، یہ ہاتھ پیر جوڑنے لگا، خواہش اور التماس کرنے لگا. و اذعان مرد تقاضا کر، اور اس آدمی سے التجا کی، درخواست کی کہ اثاث و وسائل خطرہ بے منزلش برگردان، کہ وہ اپنے گھر کے ساز و سامان کو گھر میں واپس لے جائے. ودر ہمون وقت قول داد، اور اسی وقت وعدہ کیا، قول دادن یعنی وعدہ کیا، وعدہ کیا کہ دیگر باعث آزار و اذیت ہمسائے خود نہ شود، کہ اب آئندہ اپنے پڑوسی کو آزار و اذیت نہیں دے گا. یہ روایت اور یہ واقعہ اصول کافی کے جلد نمبر 2 میں باب حق الجوار صفحہ نمبر 668 میں موجود ہے. ٹھیک، بہترین طریقہ ہے. کوئی نہ مانے پڑوسی باقی اور زیادہ برا ہوگا نا تو ساز و سامان بھی تمہارا سلامت نہیں رہے گا. تو گھر میں لے جانے لائق نہیں چھوڑے گا. پھر نکال دیا تو اب لے کے نکل بھی لو ادھر سے. ٹھیک ہے. چلے لطیفے، ایک لطیف بات ہے اور ایک ذہن و دل کو شاداب کرنے والی حکمت والی لطیف بات کہا جاتا ہے. اس سے جس سے انسان کے دل کو، ذہن کو سرور اور خوشی ملے، بات نفیس ہو. سمجھ رہے ہیں؟ معلم اگر بگوییم کلاغ پنیر را خورد، در این جمله مفعول کجاست؟ شاگرد اجازه هست آقا در شکم کلاغ. ایک استاد نے شاگرد سے کہا کہ اگر ہم یہ جملہ کہیں کہ کلاغ پنیر را خورد، اس جملے میں مفعول کون ہے، کہاں پہ ہے؟ کلاغ ہے، پنیر ہے، خرد ہے، کون؟ تو بچے نے کہا کہ استاد اجازت ہے میں جواب دوں. کہا ہاں. تو بچے نے کہا کہ کوے کا پیٹ. مفعول کون ہے؟ مفعول کوے کا. میں نے کہا کہ پنیر ہے. پنیر کیونکہ کوے کے پیٹ میں ہے، بجائے پنیر کے کوے کا پیٹ ہی کو کیا کہہ دیا؟ معلم یعنی استاد. اگر بگوئیم، اگر ہم کہتے ہیں کلاغ، کلاغ یعنی کوا، پنیر را خورد، کوے نے پنیر کھائی یا کوا پنیر کو کھا گیا. در ان جملے، اس جملے میں مفعول کجاس، مفعول کہاں پر ہے، کون مفعول واقع ہو رہا ہے اس میں؟ کلاغ پنیر خورد کون ہے؟ شاگرد. تو طالب علم کہتا ہے اجازت ہستا کا، اجازت ہے کہ میں بولوں؟ استاد کہتا ہے ہاں. تو شاگرد کہتا ہے در شکم کلاغ،
कौवे के पेट में, मफूल कहाँ है? एक जुमले में नहीं। उस्ताद पूछा तो जुमले में बताओ कौन मफूल है। तो वो बताने लगा कि मफूल है कहाँ इस वक्त। इसमें पनीर है, कहता पनीर, उसने बता दिया, सीधे सीधे एड्रेस दे दिया कि कौवे के पेट में मफूल है, यानी वही पनीर। ठीक, चलो अब 14वां सबक कल से इंशाअल्लाह, नौजवानी अस फ़लस्तीन। फ़लस्तीन का एक नौजवान होगा फ़लस्तीन